نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم نے بات کی تھی عاشق جنات کی علامات پر۔ آج ہم اس کے ایک علاج پر بات کرتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں اس کے علاج کے کہ کس طرح اس سے جان چھوٹے اور کس طریقے سے اس کو ختم کیا جائے۔ تو دوستو، ایک بات یاد رکھیں، عاشق جنات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ جان دے دیتے ہیں لیکن اس مریض سے، اس انسان سے نکلتے نہیں ہیں۔ بہت ہی ظالم ہے، بہت ہی، جب یہ کسی کے عشق میں پڑ جائیں، بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑی سختی کی جائے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جتنا بھی مارا جائے، جتنا بھی ان کے ساتھ ظلم کیا جائے، جتنا بھی کچھ کیا جائے، وہ ظالم جاتے ہی نہیں ہیں، کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جائیں گے، پھر آ جائیں گے۔ تو آج اس ویڈیو میں ایک مجرب طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ عاملین حضرات آپ سے یہ چیز نہیں ہٹائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز بہت محنت مانگتی ہے۔ ایسے مریض ہمارے پاس آئے، 3-4 گھنٹے دم کیا اور 30 40 دم کرنے کے بعد تب بھی نہیں گئے، پھر مجبوراً ان کو جلانا پڑا۔ وہ عمل ہے انشاءاللہ، وہ بھی بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے اپنے لیے ہرمل، لوبان، کلونجی، یہ تینوں چیزیں لینی ہے۔ آپ کو آسانی سے پنسار سے مل جائے گی۔ ان میں سے لوبان جو ہوگا وہ پتھر کا ہوگا، اس کو آپ نے پیس لینا ہے، پیس کر ہرمل اور کلونجی کے ساتھ ملا دینا ہے۔ یعنی ہرمل، لوبان، کلونجی یہ تینوں مکس ہو جائیں گے، لیکن صرف پیسنا کس کو ہے؟ لوبان کو۔ لوبان کو پیس کر اس میں مکس کر دیں۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے، 3 مرتبہ منزل پڑھنی ہے اسی مسالے پر، یعنی جو ہرمل، لوبان، کلونجی ہے اس پر، سرسوں کے تیل پر اور پانی کی بوتل پر۔ 3 مرتبہ منزل پڑھنے کے بعد ان سب چیزوں پہ آپ نے دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت پورے جسم پر تیل کی مالش کرنی ہے۔ 2 قطرے کانوں میں ڈالنے ہیں، ناک میں ڈالنے ہیں۔ آپ کو پریشانی تو ہوگی، دقت تو ہوگی، لیکن آپ نے برداشت کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی ان سے جان چھوٹے تو آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ کو کوئی عامل ایسا نہیں ملے گا، بہت کم عامل ہیں دنیا میں سے جو یہ چیزیں ہٹا دیتے ہیں، ورنہ اکثر عاملین کیا کرتے ہیں، آپ جائیں گے نا، وہ جن سے خفیہ بات ہوگی، وہ اس کو کہیں گے کہ آپ مستی نہ کرو، رہو اس کے جسم میں لیکن مستی نہ کرو۔ وہ آپ کے جسم میں دبا دے گا اور آپ کو کیا ہے، تعویذ دے دے گا، اور آپ تعویذ پہن لیں گے، جسم میں جن دب جائے گا۔ 6 مہینے تک وہ دبا رہے گا، 3 مہینے تک دبا رہے گا، یا سال تک دبا رہے گا، پھر واپس نکلے گا مستی کرنے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اپنا علاج خود کرنا ہے۔ آپ نے پورے جسم کی مالش کرنی، جیسے میں نے بتایا شروع میں، 2 قطرے، 3 قطرے دونوں کانوں میں ڈالنے ہیں، 2 قطرے ناک میں ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ناک کے نتنا ہے نا، اندر بھی تیل لگانا ہے۔ اور یہ جو آپ کے پپوٹے ہیں نا، آنکھوں کے پپوٹے، اس پر بھی آپ نے تیل لگانا ہے۔ کانوں کے اندر بھی آپ نے اسے انگلی گھمانی ہے تیل سے۔ رات کو آپ نے سو جانا ہے۔ صبح اٹھ کر جو آپ نے دم کیا ہوا پانی ہوگا نا، اس دم کیے ہوئے پانی کو آپ نے لینا ہے تھوڑا سا۔ پہلے آپ نے جا کر واش روم میں نہا لینا ہے، صابن وغیرہ لگا کر، مکمل پاک ہو کر۔ جس ٹائم انسان کپڑے پہننے لگتا ہے نا نہانے کے بعد، اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جگ والا پانی لینا ہے، دم والا، پورے جسم پہ بہانا ہے، لیکن کسی ٹب وغیرہ میں بیٹھ کر، کھڑے ہو کر بیٹھ کر، جس طریقے سے بھی کریں، واش روم میں پانی نہ گرے۔ پھر وہ پانی اٹھا کر باہر گلی میں ڈال دیں، کہیں سائڈ پر، یا پودوں کو ڈال دیں، وہ آپ کی مرضی جو بھی کریں، لیکن واش روم میں نہ جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو دم شدہ پانی ہوگا نا، اس میں یہ نقش، یہ جو آپ اپنے موبائل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں۔ میرے علم میں تو آج تک یہ نقش کسی کتاب میں نے نہیں دیکھا۔ سینکڑوں کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، میں نے یہ نقش نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے سلسلے کا خود کا بنایا ہوا ایک نقش ہے، عاشق جنات کو گھیرنے کا۔ بہت ہی لاجواب نقش ہے۔ نقش جو بھی لکھے گا باوضو ہو کر لکھے گا، بے وضو کے ہاتھ اس کو بالکل بھی نہیں لگنے چاہیے۔ 1 عدد نقش لکھ کر مریض کے گلے میں پہنا دینا ہے، اور جو اس کو ہاتھ لگائے گا وہ بھی باوضو ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 41 عدد نقش بنانے ہیں، ایک گلے میں پہننا ہے، باقی 40 عدد جو ہے مشک و زعفران سے بنائیں، بہت اچھا ہے، زبردست ہے، اس سے جنات خوشبو سے دور بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور زعفران سے آپ کو جسمانی طاقت ملے گی، وہ آپ کی جسمانی طاقت خراب کر رہا ہے، اس لیے زعفران کا کہتے ہیں کہ استعمال کرو۔ اور اس میں جو مشک ہوتا ہے وہ خوشبودار ہوتا ہے، اور اپنا عرق گلاب جو ہوتا ہے وہ بھی خوشبودار ہوتا ہے، اس سے جنات بھاگتے ہیں۔ تو 1 عدد نقش آپ نے روزانہ اسی دم والے پانی میں ڈالنا ہے، جس پر 3 مرتبہ آپ نے منزل پڑی ہے، لیکن وہ بوتل پینے کی الگ بنانی ہے، نہانے کی الگ بنانی ہے۔
ایک عدد نقش ڈالیں، روزانہ ایک عدد نقش بھی ہیں۔ اس نقش کے اندر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الکرسی چاروں کونوں پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اور ایک طرف لکھا ہے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، درود شریف ہے۔ بیچ میں دیکھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ساتھ میں اس کے دیکھیں اللہ اللہ اللہ، 4 لفظ جو ہے لفظ اللہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ 4 کلمے بھی لکھے ہوئے ہیں اور 4 فرشتوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ نے نقش بنانا ہے، بہت ہی لاجواب۔ عاشق جنات کی توڑ کا سب سے بہترین نقش یہی ہے، ہم اپنے مریضوں کا دیتے ہیں، ہم اپنے مریضوں پر یہ نقش استعمال کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، بہت ہی لاجواب نقش ہے۔ جنات عاشق جن تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ راز ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھولا۔ یہ بالکل چھپا ہوا ایک راز ہے، بالکل سختی سے منع ہے کہ اس چیز کو نہیں کھولنا، لیکن ہم نے آپ کے سامنے کھولا اس کو تاکہ لوگوں کو کیا ہو، فائدہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو فائدہ ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ 41 عدد نقش میں نے بتا دی، یہ اس طرح استعمال کرنے ہیں۔ اور مریض چلتے پھرتے یا قہارو یا قہارو یا قہارو، اللہ پاک کا صفتی نام ہے، یا قہارو یا قہارو یا قہارو، یہ پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ عمل کرتے رہنا 40 دن تک۔ کم سے کم یا قہارو کی تسبیح جو ہے آپ نے 1100 پڑھنی ہے۔ ویسے کہتے ہیں کہ 11,000 تک پڑھو، لیکن آپ 1100 بھی کم سے کم پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں زیادہ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ جنات آپ کے جسم سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، نہیں نکلیں گے تو جلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو مثالہ میں نے کہا ہے یہ آپ نے دم کر کے رکھنا ہے، روزانہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد اس کی دھنی لینی ہے۔ آپ نے کوئلے جلانے ہیں، انگارے بنانے ہیں۔ جب انگارے تیار ہو جائیں تو آپ نے اس کو جو ہے کسی کرسی کے نیچے رکھنا ہے، اس کرسی پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ ایسی کرسی ہو جس کے نیچے سوراخ ہو، اگر چارپائی کے اوپر بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہے، جس کے نیچے سوراخ ہو، یعنی جس چارپائی میں سوراخ ہو نیچے سے دھواں آپ کے جسم کو لگے تو پورے جسم کو دھنی دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آپ نے مسالہ ڈالنا ہے 1 چمچ، پورے جسم کو دھنی لگے، پھر 1 چمچ ڈالیں، پھر 1 چمچ ڈالیں، 5 سے 10 منٹ تک آپ نے دھنی لینی ہے، اور آنکھیں بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، اللہ 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 کا ذکر کرنا ہے۔ تکلیف تو ہوگی لیکن آپ کو سکون بھی بہت ملے گا، اور یہ چیز آپ کے جسم سے نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح آپ نے دھنی لینی ہے روزانہ، ٹھیک ہے۔ 1 ہفتے تک آپ نے اس طرح دھنی لینی ہے۔ 1 ہفتے کے بعد آپ نے جب آپ دیکھیں نا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی آپ پر حاضری نہیں ہوتی یا تکلیف زیادہ نہیں ہوتی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بغیر کپڑوں کی دھنی لینی ہے۔ یاد رکھیں، عاشق جنات شرمگاہ کے ذریعے گھستے ہیں یا شرمگاہ کے ساتھ زیادہ کھیلتے ہیں، مستی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو آپ نے بغیر کپڑوں کی دھنی لینی ہے اور شرمگاہ کو زیادہ دھنی دینی ہے۔ ان چیزوں کو یہ چھوڑیں گے اور آپ کے جسم سے نکلیں گے، بالکل ملیاں میٹ ہو جائیں گے، جلنا شروع ہو جائیں گے اگر بھاگیں گے نہیں۔ بالکل جب ایک مرتبہ جسم سے نکل جائیں گے نا، پھر یہ کوشش کریں گے دوبارہ آپ کے جسم میں آنے کی، لیکن یہ عمل آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں آپ جو سا بھی جن ہو وہ بھاگنا شروع ہو جائے گا، بالکل ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کے قریب آئے گا تو جلے گا۔ یا قہارو کا وظیفہ بھی پڑھنا ہے، اور دھنی لیتے وقت اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، 3 مرتبہ روزانہ منزل پڑھنی ہے، سب چیزوں پہ دم کرنا ہے، پانی پینا ہے اور پانی سے نہانا ہے۔ اور یہ نقش جو میں نے بتایا یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی لاجواب نقش ہے، اس کو لازمی استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو شفا حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ مزید بھی آگے بتائیں گے، اس کی ویڈیو ہم بنائیں گے، عاشق جنات سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو ہم نے بتایا ہے یہ زبردست عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے، آپ کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھیں عاشق جنات جو ہوتے ہیں نا، وہ جب کسی کے پاس آ جاتے ہیں نا، وہ بچے نہیں ہونے دیتے، یہ یاد رکھیں۔ مرد کو نامرد کر دے گی جنی، عورت کو کیا کر دے گی، اگر جن ہوگا تو بانجھ کر دے گا، بانجھ پن کا شکار کر دے گا۔ اول تو شادی ہونے نہیں دے گا، شادی کی بات ہوگی اور رونے لگ جائے گی لڑکی، یا شور شرابہ ہوگا یا لڑائی ہو جائے گی یا رشتہ نہیں، کوئی رشتہ دیکھنے آئے گا چلے جائیں گے۔ اگر شادی ہو جائے تو بچے جو ہے نا شور سے بننے نہیں دیں گے، اگر شور سے بن بھی جائے بچے نہیں ہونے دیں گے، اگر بچے ہو بھی جائیں تو پھر بچہ مار دیتے ہیں، عمل ضائع کر دیتے ہیں۔ عمل ضائع نہ کریں تو 1 سال کا ہو 2 سال کا ہو بچے کو مار دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے مسائل ہیں، بہت بڑے مسائل ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ایسا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں 18 کا بیماری، 18 کی بیماری، 18 کی، وہی عاشق جنات ہوتے ہیں۔ عاشق جنات تباہی مچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 18 کی بیماری، 18 کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ عاشق جنات ہوتے ہیں جو تباہیاں مچاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔